سخاوت کے لیے رہنما اصول۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے مادی وسائل کو استعمال کرنے اور دینے کے تعلق سے بائبل کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہاں ہماری مدد کے لیے رہنما اصولوں کی ایک شاندار فہرست ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک خاص صورتحال تھی، یہ ایک خاص منصوبہ تھا، لیکن اس خاص منصوبے کا اہم حصہ پالوس کا یروشلم کے مسیحیوں کے لیے رقم جمع کرنا تھا جو مصیبت میں تھے۔ چاہے ہماری صورتحال کیسی بھی ہو، ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہیں، اور میں آپ کے سامنے ان رہنما اصولوں کا بیان کرنا چاہوں گی۔ نمبر 1، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کا قدم اٹھائیں اور اس پر بھروسہ کریں تاکہ ہم اپنے مستقبل کی آمدنی کی بنیاد پر دینے کے قابل ہوں، اور پالوس یہ واضح کرتا ہے۔ 2 کرنتھیوں 9:5۔ اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری معاہدہ بخشش کو پیشتر سے تیار رکھیں۔ جب انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ایمان کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ مجھے اسے ایمان کا وعدہ کہنا پسند ہے، مستقبل کی بنیاد پر جہاں ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر خدا مہیا کرتا ہے تو میں یہی کروں گا، اور یہ بالکل ویسا ہے جو یہاں کرنتھیوں کی کلیسیا کے ساتھ رہا تھا۔ اب وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ یہ کوئی بحران نہیں تھا، وہ صرف اس کی پیروی کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن جب آپ ایمان کا وعدہ کرتے ہیں تو خدا بحرانوں کو سمجھتا ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ لوگوں کی اپنی ملازمتیں کھو جاتی ہیں تو وہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ خدا آپ کو اس کے لیے منظم نہیں کرنے والا، یہ ایمان کے وعدے کے متضاد نہیں ہے۔ اگر کوئی بحران ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ لہٰذا بات صرف یہ ہے، ہمیں مستقبل کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہم خدا کی مدد اور طاقت سے کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم اصول ہے۔ نمبر 2، دوسرا رہنما اصول۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دینے کے منصوبہ بندی کریں تاکہ ہم مثبت رویے کے ساتھ دیں، اور یہی وجہ ہے اس نے کہا، میں بھائیوں کو بھیج رہا ہوں اور میں آ رہا ہوں، میں تمہیں لکھ رہا ہوں کہ تیتس تم کو تیار کر رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہیں، نہ کہ زبردستی کے طور پر۔ اور یہ ایک بہت زبردست لفظ ہے۔ ایک اور جگہ پالوس ذمہ داری کے بارے میں بات کرتا ہے، یہاں ایک اور لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ہے مجبوری۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم مجبوری کی وجہ سے دیتے رہیں، اور اس لیے پالوس اس کے لیے حساس ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اور ہم اسے پچھلے اصولوں میں دیکھا ہے۔ بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ دباؤ میں رہیں، اور جب ہم آئیں گے تو اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ دباؤ میں چلے جائیں، اور آپ زیادہ خوش نہیں ہوں گے، اور آپ بہت مثبت نہیں ہوں گے۔ اب سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم مثبت رویے کے ساتھ دینے جا رہے ہیں تو ہمیں آگے کی منصوبہ بندی کرنے اور اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم خوشی سے دے سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے اپنے ایمان کے وعدے کی بنیاد پر دینے کے قابل بنایا ہے، اور تو نے ہی مہیا کیا، شکریہ۔ اور یہ پرستش کا تجربہ بن جاتا ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں پالوس بات کر رہا ہے۔ نمبر 3، تیسرا رہنما اصول۔ خدا چاہتا ہے ہم فراخ دلی سے دیں تاکہ وہ ہمیں فراخ دلی سے برکت دے سکے۔ یہاں پالوس جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہے، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اور جو چیز ہمیں یہاں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ مادی چیزوں کے بارے میں پورے سیاق و سباق سے بات نہیں کر رہا، وہ اس طریقے کے بارے میں بات کر رہا ہے جس میں خدا ہمیں منفرد طور پر برکت دے گا، کیونکہ ہم نے فراخ دلی سے دیا ہے، چاہے وہ بیوہ کی 2 دمڑیاں ہوں، غربت کے باوجود دینا جیسا کہ مقدونیوں نے کیا تھا، یا بڑی رقم دینا، خدا ہمیں خاص طریقوں سے برکت دے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہماری مادی ضروریات شامل ہو سکتی ہیں، لیکن پالوس مادی طور پر برکت پانے سے کہیں زیادہ وسیع چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور آپ اسے اس حوالے سے دیکھتے ہیں،
لہٰذا اصول 3 اس طرح ہیں۔ اصول نمبر 4، خدا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خوشی سے دینے والا ہو، اور اس کا تعلق پہلے اصول کے ساتھ ہے جہاں مثبت طور پر دینے کے قابل ہونا ہے۔ کرنتھیوں 9:7 آئے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لالچ سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ توازن ہے نا؟ ہمیں ذمہ دار بنانا ہے، جواب دہی کا منصوبہ بنائیں، ہمیں دینا ہے جیسا کہ خدا ہمیں دینے کے قابل بناتا ہے، لیکن یہ محبت اور خوشی بھرے دل سے ہونا چاہیے، اور یہ تب ممکن ہے جب ہم ان ہدایات کو سنجیدگی سے لیں اور آگے کی تیاری کریں۔ اصول نمبر 5، جب ہم فراخ دلی سے دینے والے ہوتے ہیں تو خدا ہماری مادی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور یقینی طور پر یہ ایسا ہی ہے، لیکن غور کریں یہاں ضرورتوں کا کہا گیا ہے۔ دوسرے کرنتھیوں 9:8 آیت، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وہی کہہ رہا ہے جو اس نے مقدونیوں کے بارے میں کہا تھا۔ وہ ہر نیک کام میں شریک تھے، حالانکہ انہوں نے غربت کی حالت میں دیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا پولس دولت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ خدا کے فضل کے بارے میں بات کر رہا ہے جس نے ہمیں فیاض بننے کے قابل بنایا، یہاں تک کہ مشکل حالات میں بھی۔ وہ رقم کے بارے میں نہیں سوچ رہا، وہ خدا کے فضل کے بارے میں سوچ رہا ہے جو ہمیں فیاض اور فراخ دل بننے کے قابل بنا دیتا ہے۔ نمبر 6، جب ہم فراخ دل ہوتے ہیں تو خدا ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم اور فراخ دل ہوتے رہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس جو تھوڑا سا ہے اس سے بھی، اور یہی ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ رہنما اصول اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ پولس کہتا ہے تم ہر چیز کو افراط سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے۔ وہ سخی ہونے کی بات کر رہا ہے، نہ صرف ہماری ضروریات کا پورا ہونا بلکہ اس صورتحال میں فیاض ہونا، اور اسی لیے وہ لفظ فضل کا استعمال کرتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں ایسا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نمبر 7، جب ہم فراخ دل ہوں گے تو ہماری وجہ سے دوسرے ایماندار خدا کی تعریف اور تمجید کریں گے۔ زبردست، میں اسے پہچان سکتی ہوں۔ دوسرے کرنتھیوں 13 اس کی 9 آیت، جب ہم فراخ دل ہوتے ہیں وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری سے عمل کرتے ہو۔ وہاں وہ یروشلیم میں ان یہودی ایمانداروں کے بارے میں بات کر رہا ہے جب انہیں تحفہ ملا تھا۔ وہ کہتے جا رہے ہیں خداوند تیرا شکر ہو۔ وہ خداوند کی تمجید کر رہے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو۔ بھائی، مثال کے طور پر جب آپ کسی خدمت کی قیادت کرتے ہیں تو خدا کے لوگوں کی طرف سے خدا کے تحائف پر انحصار کرتی ہے، تو آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے تنخواہیں ہیں اور آپ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ رہنما ہوتے ہوئے تحائف فراہم کرنے کے قابل ہوں، یا جب آپ پادری ہیں؟ آپ شکر گزار ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند ان لوگوں کا شکریہ جو ہماری خدمت پر اور انجیل پر یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صرف تعریف اور شکر گزاری کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس ایک اور اصول یا ہدایت ہے، جب ہم فراخ دل ہوں گے تو دوسرے مسیحی ہماری عزت اور ہم سے محبت کریں گے۔ پولس کہتا ہے کہ اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں، اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے۔ اب یہ جانبداری نہیں ہے، یہ اس بات کا حصہ ہے کہ جب آپ کے یسوع مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کے لوگوں سے اچھے تعلقات ہوتے تو یہ خود ہی واقعہ ہوتا ہے۔ جب حوصلہ افزائی کے دوسرے ذرائع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، آپ شکر گزار ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو منفرد انداز میں محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں تعمیر و ترقی کا باعث بن رہے ہیں اور آپ ان کی زندگی میں تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے ان سب میں سخاوت اس کا ایک پہلو ہے، اور جب لوگ فراخ دل ہوں گے تو اس کا اثر رشتوں پر پڑے گا، اور میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ اس کا تعلق دعا سے ہے۔
और लिहाजा हम करंथियों 9:14 में पढ़ते हैं, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, यानी ये लोग तहाइफ कबूल करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। लिहाजा ये एक दिलचस्प रहनुमा असूल है और ये यीशु मसीह के बदन यानी कलीसिया में बिल्कुल फितरी अमल है। लेकिन अब यहाँ आखिरी असूल है जो गालबन सबसे अहम है। फराख दिल होने का बुनियादी अज़र हमारे लिए सिर्फ खुदा की सखावत होना चाहिए, और पालूस इस हवाले को ये कहते हुए ख़त्म करता है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हम उससे और दूसरों से मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी, और ये इतना ज़बरदस्त रहनुमा असूल है जो हमारे देने में हमारी रहनुमाई करता है। अब इन नवाहिदात के पेश नज़र सवाल, आजकल इनमें से कुछ बाइबल के रहनुमा असूलों की गलत तशरीह कैसे की जाती है, और हत्ता के मसीही रहनुमा ऐसा करते हैं। आप जानते हैं, जब भी आपके पास कोई मुस्बत रहनुमा असूल या हदायत होती है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी आपके पास कोई मुस्बत असूल होता है तो उसका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और इन हदायत का गलत इस्तेमाल किया गया है, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं तुमने ईमान का वादा किया था, लेकिन वो पुराने अहदनामा से लफ्ज़ मन्नत इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं तुमने मन्नत मानी थी, और अगर आप अपनी मन्नत पर अमल नहीं करते हैं तो खुदा आपको तादीब करेगा, खुदा आपका इंसाफ करेगा। ये बहुत गलत है क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। मेरा मतलब है, अगर हम खुदा की मर्ज़ी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसका इकरार करते हैं, तब खुदा हमारे खिलाफ नहीं होगा, वो हमें माफ़ करेगा। और इस तरह ये मिलावट का एक नुक्ता है, और ये आजकल कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर बात जानते हैं कि वो खुद से खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों से जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और ये एक अलमिया है। ये हवाला ये नहीं सिखाता कि खुदा आपको दौलतमंद बनाना चाहता है, जहाँ वो कहते हैं तुम बादशाह के फ़र्जंद हो, और खुदा चाहता है कि तुम बादशाह के फ़र्जंद की तरह ज़िंदगी गुजारो, सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी गाड़ी और सब कुछ। बाइबल ये सब कुछ नहीं सिखाती। ये खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी है, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, और यकीनी तौर पर उन हदायत से ये तालीम नहीं मिलती। ये उन हदायत की खिलाफ वर्जी है, इसमें मिलावट शामिल है, और शायद हम सब ने ये देखा होगा, और ये बदकिस्मती की बात है। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ इस वजह से कि उन रहनुमा असूलों की खिलाफ वर्जी की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुरुस्त नहीं हैं, और हमें उन हदायत को गौर से सुनने की ज़रूरत है, और हमें उन हदायत को बाइबल के तरीके से सीखने की ज़रूरत है। लिहाजा ये असूल है। खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए हमें अपने मादी वसाइल को इस्तेमाल करने और देने के ताल्लुक़ से बाइबल के रहनुमा असूलों पर अमल करना चाहिए।